بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے تمام دوستوں۔ آج میرے پروگرام کا موضوع ہے نوشہرہ میں ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی، 6 سال کی بچی ہے، اس کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد پولیس نے مجرموں کو پکڑ لیا اور انہوں نے اقرار جرم بھی کر لیا۔ لیکن اس پر میں آپ کو پہلے وہ تصویر ذرا دکھا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے۔ تو اب دوستو، سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ کیا کب تک ہم یہ ظلم دیکھتے رہیں گے اور چپ بیٹھتے رہیں گے، یا یہ ہم سنتے رہیں گے کہ اقرار جرم کر لیا اور عدالتوں میں پیش ہو گیا اور پھر بعد میں بات ختم ہو گئی۔ آج سے 2 سال کے پہلے واقعہ ہے جو پنجاب میں شہباز شریف کے دور میں ہوا تھا۔ زینب بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کو قتل کر دیا، اس مجرم کو گرفتار کر لیا، اس مجرم کو بعد میں بڑی پریشر کے بعد اس کو پھانسی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اسمبلی میں ایک بل پاس ہو گیا۔ اس بل کا نام تھا زینب الرٹ بل۔ تو ہم خوش ہو گئے کہ چلو ایسے بل پاس کر دیں کہ ملک میں اگر ایسے واقعات ہوگی تو مجرم کو پھانسی ہوگی۔ لیکن اس کے بعد واقعات بڑھ گئی اور کتنا واقعات اور ہو گئی، لیکن ابھی تک کسی مجرم کو دوبارہ سزا نہیں ہوئی۔ اور ایک ہفتے کی بات ہے کہ یہ دوبارہ نوشہرہ میں یہ واقعہ ہو گیا۔ 6 سالہ بچی ہے، سما اس کا نام ہے، اور گھر سے نکل گئی، اغوا ہو گئی، اور پھر اس کی لاش مل گئی اور مجرموں کو پکڑ لیا۔ اب میں اس بات پہ حیران ہوں کہ کون سی وکیل ہوگا جو اس درندے کا کیس لڑے گا اور جج کو بولے گا کہ یہ بے گناہ ہے، جب اس نے خود اپنی زبان سے اقرار کر لیا کہ میں نے یہ جرم کیا ہے۔ لیکن عدالتوں میں پیش ہونے سے پہلے وکیل صاحبان مجرم کو بتاتے کہ آپ جرم سے انکار کر لو، تو وہاں پولیس کی بس پھر نہیں چل رہی، وہاں جج صاحب بیٹھا ہوتے ہیں۔ ورنہ پولیس کے سامنے تو یہ لوگ سیکنڈوں کے حساب سے یوں اقرار جرم کر لیتے ہیں، لیکن وکیل صاحب پھر سمجھا دیتے کہ وہاں پہ جرم سے انکار کر لو۔ جیسے آج ہمارے بڑے عدالتوں میں پیش ہو رہے، وہ اپنی سخت جرم سے انکار کر رہے، یعنی ہم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ لیکن یہ تو ایسے جرم ہے کہ اگر اس طریقے سے واقعات پاکستان کے اندر ہوتی رہے گی تو پاکستان پر اللہ نہ کرے عذاب نازل ہو جائے گی۔ ہم چپ نہیں بیٹھ سکیں گے، ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ حکومت وقت سے ہمارا مطالبہ ہے، ہمارے اپنے حکومت سے مطالبہ ہے کہ اسمبلی کے اندر ایسے بل لے کے آؤ اور ایسے قانون پاس کراؤ کہ زیادتی کرنے والے مجرم کو 24 گھنٹے کے اندر اندر پھانسی ہونا چاہیے، اور مظلوم خاندان کو انصاف ملنا چاہیے۔ اور اگر جو بھی اس بل کا مخالفت کرے گا وہ خود اس جرم میں شریک ہوگا اور قوم کا بھی مجرم ہوگا۔ ہم 3 سے 4 دن مشکل سے الیکٹرانک میڈیا 24 گھنٹے میں چلا لیتے، ختم کر لیتے۔ ہم سوشل میڈیا کے ورکر، ہمارے دوست، ہم 1-2 دن میں ویڈیوز بناتے، پوسٹ کر لیتے، بات کو دبا دیتے۔ سیاستدان ان کے گھر پہ چلے جاتے ہیں اور انصاف دلانے کے یقین دہانی کرتے ہیں، لیکن بات ختم ہو جاتی ہے۔ جب بھی کسی کیس میں یا کسی مظلوم کے گھر میں سیاستدان چلے گیا تو اس کو انصاف نہیں ملے گا، وہ سیاست کی نظر ہو جائے گی اس کی۔ انصاف دینا عدالتوں کا کام ہے، عدالتوں کا کام ہے۔ پولیس کا کام ہے کیس بنانا، ٹھوس شواہد جمع کرنا، مجرم کو عدالت میں پیش کرنا، پھر سزا دینا جج کا کام ہے۔ لیکن وہاں پہ وکیل صاحبان آگے ہو جاتے ہیں اور ایک قاتل کو حاجی ثابت کر دیتے اور اس کا ضمانت منظور ہو جاتے۔ تو ہم کب تک یہ ظلم دیکھتے رہیں گے؟ کب تک ہم یہ ظلم دیکھتے رہیں گے؟ ہمارے آنکھیں کب کھلے گی؟ سب کی بیٹیاں ہیں، ہمارا بھی بیٹیا ہے، ہمیں بھی دکھ ہوتے ہیں، لیکن ہم کیا کریں؟ اس پلیٹ فارم کی سیوا تو ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے کہ ہم آواز اٹھائیں۔ ہمارا آواز سننے کے لیے تو اس میں کوئی ہے ہی نہیں کہ ہمارا آواز سنے اور ہم سے بھی کوئی پوچھے کہ اس طریقے سے مجرم کو کیا سزا ہونا چاہیے۔ سزائی موت، اور ان باپ، ان ماں، ان بھائیوں، ان بہنوں کو سامنے سزائی موت۔
تب ان کا دل کو سکون ملے گا، ہاں ہماری بچی کو انصاف مل گیا۔ یار یہ کون سے معاشرہ ہے کہ 6 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوگی اور اس کا کیس 2 سال 3 سال لڑے گا عدالت میں، اور پھر بعد میں وہ رہا ہو جائے گا۔ مطلب یہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہے کہ ایسے تو یہودوں کے ممالک میں بھی نہیں ہوگا، وہاں پہ بھی جانور کو حقوق مل رہے، جانور کو۔ یہاں تو انسانوں کو حقوق نہیں مل رہے، انسانوں کو انصاف نہیں مل رہے، چیختے رہتے بیچارے، چیختے رہتے لیکن انصاف نہیں ملتے، عدالتوں سے مایوس ہو جاتے، کل کیس کے لیے پیسے نہیں ہوتے، وکیل کے لیے پیسے نہیں ہوتے، کیس ہار جاتے اور مجرم نکل جاتے۔ مجھے کبھی دکھ نہیں ہوا، لیکن جب اس طریقے سے واقعات میں نے بہت طے کیا، یعنی یوٹیوب چینل پر آنا میرا بہت بڑا مجبوری ہو گیا، اس لیے کہ میں فیس بک استعمال کر رہا تھا، فیس بک پہ، لیکن وہاں پر مجھے پتہ چلا کہ وہاں جو صورتحال ہے، وہاں آج کل فیس بک پہ جو صورتحال ہے وہ وہاں سے بہتر ہے کہ میں اس چینل پر اپنا آواز اٹھاؤں۔ وہاں اگر میں آواز اٹھاؤں تو مجھے لوگ گالی دے گا اور مجھے میرا ذات کو ٹارگٹ کرے گا، لیکن یہاں میں آواز اٹھاؤں، اگر کوئی سننے اور کسی کو اچھا لگے تو اس کا مہربانی، اگر برا لگے تو مجھے گالی مت دو، کیونکہ میں ایک مظلوم بیٹی کے لیے آواز اٹھاتا ہوں، وہ میرا بھی بیٹی ہے، وہ آپ کا بھی بیٹی ہے، وہ میرا بھی بہن ہے، آپ کا بھی بہن ہے، اور اس ظلم کے خلاف نکلو اور وقت حکمرانوں سے پوچھو کہ کب تک رہیں گی یہ ظلم۔ اپنے لیے بل تو گھنٹوں میں پاس کرتے ہیں، لیکن اس طریقے سے مجرموں کے لیے آپ لوگوں نے کبھی بل پاس نہیں کرایا۔ اور اس بل کا کیا ہوا جو پاس کرایا، اس بل کا مقصد کیا تھا؟ قوم کے سامنے لے کے وہ بل، اور خاص طور پر علی محمد خان صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ اس وقت بہت چیختا تھا، بہت اٹھتا تھا اسمبلی میں، اور پھر آپ نے بل بھی پاس کرایا، تو آج یہ واقعہ ہو گیا۔ کیا آپ اس کے گھر پہ گئے؟ کیا آپ نے اسمبلی میں یہاں کے لیے آواز اٹھایا؟ نہیں جناب، نہیں جناب۔ کیوں؟ آج ہمارا حکومت ہے، ہم تو آواز نہیں اٹھائیں گے نا، ہمارا حکومت ہے، نہیں ہم اٹھائیں گے آواز۔ ہم نظریاتی کارکن ہیں عمران خان کا، ہمارا نظریات ہے، ہمارا ضمیر غلام نہیں ہے۔ اگر ہمارے حکومت میں کسی کے ساتھ ظلم ہوگا تو ہم اپنی حکومت کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اپنے MNA کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ لوگوں کو انصاف دو، عدالتوں کا نظام کو ٹھیک کرو، پولیس کا نظام کو ٹھیک کرو، تب تک یہ جرم بند ہوگا۔ اور میرے سب اپنے سوشل میڈیا کے دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ یہ مظلوم ماں باپ کے لیے آواز اٹھاؤ اور ان کا ساتھ دو جب تک ان کو انصاف نہ ملے۔ السلام علیکم۔